اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا اور نہیں بھیجا ہم نے قبل کا آپ سے پہلے الا مگر رجالا مردوں آیت نمبر 7 ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھیجا مگر مردوں کو نوحی الیہم وحی بھیجی ہم نے ان کی طرف فاسألوا پس پوچھو اہل الذکر اہل علم سے اہل ذکر سے ان کنتم لا تعلمون اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھ لیجئے پہلے جتنے بھی نبی آئے سارے کے سارے مرد تھے وما جعلناہم اور نہیں بنایا ہم نے ان کو یعنی نبیوں کو رسولوں کو جسدن ایسا جسم لا یأکلون الطعام کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں ہم نے کوئی نبی ایسا نہیں بنایا کہ وہ کھانا نہ کھاتا ہو کھانا کھانے والے تھے وہ وما کانوا خالدین اور نہیں تھے وہ ہمیشہ رہنے والے اپنا مائک بند کر لیں کلاس میں آنے سے پہلے مائک بند کر لیں ثم صدقناہم الوعد پھر ہم نے سچا کیا ان کے ساتھ وعدہ فانجیناہم پس ہم نے ان کو نجات دی ومن نشاء اور جس کو ہم نے چاہا شاید خود کلاس میں نہیں ہے موبائل آن کر کے خود کہیں چلی گئی اس کا حل ریویو کرنا ہے اور کوئی حل نہیں کلاس سے باہر کر دی فانجیناہم پس ہم نے ان کو نجات دی ومن نشاء اور جس کو ہم نے چاہا وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ اور ہم نے ہلاک کیا حد سے بڑھنے والوں لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ البتہ تحقیق ہم نے نازل کی تمہاری طرف کتاب فیہ ذکرکم جس میں تمہارے لیے نصیحت ہے افلا تعقلون کیا پس تم نہیں سمجھتے وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ اور کتنی ہی پیس ڈالی ہم نے بستیاں اتنی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا کانت ظالمتن جو تھی ظلم کرنے والی وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا اور ہم نے پیدا کیا ان کے بعد قوماً آخرین دوسری قوموں کو فَلَمَّا أَحَسُّوا پس جس وقت انہوں نے محسوس کیا بأسنا ہمارا عذاب اذا ہم منہا یرکضون اچانک وہ ان بستیوں سے بھاگنے لگے جیسے جانور بھاگتے ایسے بھاگنے لگے لا ترکضوا نہ بھاگو ورجعوا اور لوٹو الی ما ان چیزوں کی طرف اترفتم فیہ جن میں تمہیں آسودگی دی گئی ہے ان بستیوں کے ساتھ اس مال و دولت کے ساتھ تمہیں بڑا فخر تھا آ جاؤ واپس اپنے مالوں میں کدھر بھاگ رہے ہو وَمَسَاكِنُكُمْ اور اپنے گھروں کی طرف لوٹو لعلکم
یسألون، تاکہ تم سے سوال کیا جائے. قالوا، انہوں نے کہا، یا ویلنا، ہے افسوس ہمارے اوپر، انا کننا ظالمین، بے شک ہم ظالم تھے. فما زالت تلک دعواہم، بس ہمیشہ رہی یہی ان کی پکار، حتی جعلناہم، یہاں تک کہ ہم نے کر دیا ان کو، حصیدن، کاٹی ہوئی کھیتی. جب کھیتی کاٹ دی جاتی ہے چورا چورا ختم ہو جاتی ہے. خامدین، بجھی ہوئی آگ، جس آگ جلتی ہے پھر بجھ جاتی ہے، راکھ ہوتی ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا. وما خلقنا السماء، اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان کو، والارض، اور زمین کو، وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، لاعبین، کھیلتے ہوئے. اس کے پیدا کرنے کا کوئی مقصد ہے؟ میرے خیال میں یہیں تک کافی ہوگا. بات کافی لمبی چلی جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو کھیلتے ہوئے پیدا نہیں کیا، ہر چیز کو کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. تو یہ آج کے سبق میں نا یہ آخری دو آیتیں جو ہم نے پڑھی ہیں، بلکہ ایک آیت نمبر 16، اس کو چھوڑ دیں، آیت نمبر 15 تک خامدین، یہاں تک گفتگو کرتے ہیں تاکہ بات پوری ہو جائے. لکھیے، سورۃ الانبیاء، درس نمبر 2، آیت نمبر 7 کا 15. آج کے سبق کا عنوان ہے کفار کے مطالبوں اور کفار کی باتوں کا جواب. مقبل سے ربط، گزشتہ صورت میں کفار مشرکین کے کچھ اشکالات کا تذکرہ کیا گیا تھا اور ان کے اشکالات کی وضاحت کی گئی تھی. تو آج کے سبق میں بھی ان کے کچھ اشکالات، ان کے جو کچھ اشکالات تھے اور مطالبات تھے، ان کے جوابات دیے گئے. کبھی کہتے جیسے پہلے انبیاء نشانیاں لائے، آپ ایسی لائیں، یوں ہو جائے یوں ہو جائے. آپ انسان ہیں، بشر ہیں، بشر تو نبی نہیں ہوتا، آپ کیسے نبی بن گئے؟ تو اللہ تعالیٰ ان کی باتوں کے جواب دیتے ہیں. یہ کفار منہ مانگے معجزات طلب کرتے ہیں. ہم معجزات تو لے آئیں گے لیکن یہ مانیں گے نہیں، اس لیے کہ اس سے پہلے بھی کسی بستی والے ایمان نہیں لائے تھے. مطالبے انہوں نے بھی کیے تھے کہ یہ معجزہ ہو جائے، یہ بات ہو جائے تو مان لیں گے، لیکن مانا نہیں تھا انہوں نے بھی. تو اسی وجہ سے ہم نے ان کو ہلاک کر دیا تھا. جب پہلے والے ایمان نہ لائے تو مکہ والے کدھر ایمان لائیں گے؟ انہوں نے کب اپنا دڑا چھوڑنا ہے؟ ہر دھرم لوگ ہیں، ایمان نہیں لانے والے. اگر نبی کسی قسم کی کوئی بھی نشانی لائے تو انہوں نے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دینا، ماننے والے نہیں. بس انہوں نے یہ کہہ دینا ہے کہ بھلا بشر بھی کبھی نبی ہو سکتا ہے، نشانی لا کر دکھائیں، پھر بھی یہ کہیں گے تو بشر ہے. بشر کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ انسان کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ یعنی نبی اور انسان وہ اس میں تضاد سمجھتے تھے کہ انسان ہو اور نبی ہو
یہ ہو نہیں سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جتنے بھی نبی ہم نے بھیجے سارے کے سارے انسان تھے، کوئی نبی فرشتہ نہیں تھا. تو یہاں پر بشریت انبیاء کا مسئلہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا، بڑی تفصیل کے ساتھ، کہ سارے انبیاء بشر تھے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی بھیجے سب کے سب انسان تھے، بشر تھے، آدمی تھے. مشرکوں نے کہا کہ بشر کیسے نبی بن گیا؟ گزشتہ سبق میں بھی گزرا تھا. یہ بشر ہے، اس کے جادو کے پھندے میں نہیں آنا. تو یہ اصل میں بہانہ بنانے کا انہوں نے ایک ہیلا سوچا تھا. تو اللہ تعالی نے جواب دیا کہ ہم نے جتنے بھی نبی بھیجے سارے کے سارے انسان تھے. اگر تمہیں نہیں پتا نا، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھ لو. اہل علم تمہیں بتائیں گے کہ پہلے آنے والے انبیاء کیا تھے. فرمایا جتنے بھی نبی ہم نے بھیجے، وما ارسلنا قبلک الا رجالا، وہ مردوں میں سے تھے، کسی عورت کو بھی نبی بنا کر نہیں بھیجا، کیونکہ عورت کے لیے یہ کام مشکل ہے. نبی کا کام ہر اچھے برے کے پاس جانا، اس کو دعوت دینا، دن ہو رات ہو سردی ہو گرمی ہو. یہ مرد ہی کر سکتے، عورت کی کام نہیں کر سکتے. عورت کیسے مردوں کے پاس جا کر ان کو تبلیغ کرتی؟ دن کو جائے، رات کو جائے، ہر اچھے کے پاس جائے، برے کے پاس جائے. یہ مشکل کام تھا، تو اس لیے عورت کو نبی نہیں بنایا. جب عورت نبی نہیں بنی تو عورت حکمران بھی نہیں بن سکتی. کسی عہدے کے لیے عورت ووٹ نہیں لے سکتی، کیونکہ اس کا کام نہیں ہے یہ عہدے سنبھالنا. کرسی پر بیٹھ جائے کہ فلاں وزیر اور فلاں وزیر، بالکل اس کی اجازت نہیں. کہ وہ حاکم بنے، کوئی وزیر بنے، یہ عورت کا کام نہیں. ہاں باقی جو جائز کامیں کرے، کالج میں پڑھائے، اسکول میں پڑھائے، ڈاکٹر بنے، سب کچھ کر سکتی ہے. ہاں عورتوں کے لیے جج بھی بن سکتی ہے، عورتوں کے لیے وکیل بھی بن سکتی ہے، تاکہ عورتوں کا مقدمہ عورتیں لڑیں. عورت ہے تو عورت اس کی وکیل بن سکتی ہے، لیکن مرد کے لیے نہیں. تو اس لیے جو کام عورتوں کے لیے وہ کرے، بالکل ٹھیک ہے. علاج کریں، ڈاکٹر بنے، لیکن عورتیں عورتوں کا علاج کریں، مردوں کا نہ کریں، بالکل ٹھیک ہے. تو بہرحال فرمایا اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھ لو، یعنی اہل علم جاننے والوں سے پوچھ لو. اگر مسئلہ معلوم نہ ہو، خود ایک آدمی مسئلہ جانتا نہیں، تو قرآن کا حکم کیا ہے؟ اہل علم سے پوچھے. ایک آدمی کو خود مسئلہ معلوم نہیں تو اہل علم سے پوچھتا ہے، تو وہ قرآن پر کیا کر رہے ہیں؟ عمل کر رہے ہیں. اب آپ سے ایک سوال کروں گا، اگر کسی کو کوئی مسئلہ معلوم نہ ہو تو وہ مسئلہ ایک آدمی سے پوچھ کر اس پر عمل کر لینا کافی ہے، یا دنیا کے سارے علماء سے پوچھنا پڑے گا؟ ایک سے ہی. تو اسی کا نام اتباع ہے. سارے لوگوں سے پوچھنا ناممکن بات ہے کہ سارے علماء سے لا کر پوچھے، نہیں، یہ ممکن نہیں. اسی کو تقلید شخصی کہتے ہیں. ایک سکہ عالم، قابل عالم، اعتماد والا عالم، اسے پوچھئے تو قرآن کی آیت پر عمل ہو جائے گا. ہم اتنے مکلف ہیں، بس اس سے زیادہ کہ نہیں. یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو یہاں گجرانوالا میں مسئلہ پیش آیا، بس یہاں سے چلو اور کراچی تک پوچھتے چلو، پشاور تک چلو اور پوچھتے چلو جی مجھے یہ مسئلہ پیش آ. اللہ نے فرما دیا علم سے پوچھو، بس نہیں جانتے تو پوچھو. اس لیے کہ نہ جاننے والے کے لیے پوچھنا لازمی ہے، نہیں پوچھے گا تو کیا کرے گا؟
چارہ نہیں. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. مسئلہ معلوم نہیں، اس کو جاننا، اس کو سیکھنا، اس کو پوچھنا ضروری اور لازمی ہے، اس کے بغیر نہیں چل سکتے. اور قرآن کریم نے کہا فاسألوا اہل الذکر، اہل علم سے پوچھنا ہے، جس کا جو فن ہے اس سے پوچھتے. اب بندہ بیمار ہو جائے تو علاج کس سے پوچھے گا؟ باہر محلے میں آ گیا سبزی بیچنے والا آواز لگا رہا ہے آلو پیاز، اس سے جا کر پوچھیں گے میں بیمار ہوں، مسئلہ بتا دے، علاج بتا دے. یا بیمار ہو گئے تو آپ انجینئر کے پاس چلے جائیں گے یا کسی وکیل کے پاس جائیں گے، میں بیمار ہوں دوائی دے دو، کوئی علاج بتاؤ. یا بندہ بیمار ہو گیا اسکول ٹیچر کے پاس چلا جائے کہ بھائی مجھے علاج کر لو، نہیں بھائی ڈاکٹر کے پاس جاؤ. تو علاج میں ڈاکٹر کی رائے حتمی ہوتی ہے، وہ جو بتائے گا اس کے مطابق علاج کریں گے. تو جب کوئی دینی مسئلہ معلوم کرنا ہو تو مسئلہ معلوم کرنے کے لیے علماء کے پاس جاتے ہیں، جن کا شعبہ اور جن کا فن ہے ان کا کام ہے، دوسرے بندے کا کام نہیں ہے. اب عالم اگر مسئلہ بتا دے لوگ کہتے ہیں ایسا کیا؟ کبھی ڈاکٹر سے پوچھا کہ آپ نے یہ والی دوائی کیا لکھی، اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ وہ جانتا ہے کہ اس کے لیے کیا ضروری ہے، اس کا فن ہے. ادھر یہ اس کا فن ہے، جو جس کا فن ہے اس سے پوچھی. آج کل لوگ کہتے ہیں جی مولوی صحیح بات نہیں بتاتے، وہ انجینئر صاحب بڑی اچھی بات بتاتے. وہ بڑی اچھی بات آپ کو کیوں نہ لگے؟ کیونکہ اس نے مشکلیں نکال دی اور آسانی آپ کو دکھا دی، یہودیوں کی طرح. یہودی بھی جب کوئی مسئلہ مشکل ہوتا لوگ کہتے مشکل ہے، وہ اس کو کتاب سے چھپا کر آسان سی بات اس کو گول مول کر کے بتا دیتے. وہی کام اس نے شروع کیا ہوا ہے، تو لوگوں نے یہی کہنا ہے. جب لوگوں کو لگے گا نا 20 رکعت تراویح پڑھنا، وہ تو کہے گا 20 رکعت تراویح پڑھو رمضان میں، اور ہر نماز کے ساتھ سنتیں بھی ہیں. تو جب ایک انجینئر صاحب اٹھ کے کہتے ہیں سنتیں کوئی نماز نہیں ہے، صرف بس فرض پڑھو اور جاؤ، تراویح شراویح کوئی نماز نہیں ہے، رمضان میں فرض پڑھو وتر پڑھو جاؤ اپنے گھروں. لوگ تو پھر پوچھیں گے اس سے یہ ٹھیک بتاتا ہے، اس لیے کہ وہ دین کو کھا گیا. تو بہرحال مسئلہ معلوم نہیں تو اہل علم سے پوچھنے کا حکم دیا. تو یہاں پر مشرکین مکہ کو کہا کہ اہل علم سے، اس سے مراد یہ بھی ہو سکتے کہ اہل کتاب جن کے پاس تورات موجود ان سے پوچھ لو کہ جتنے بھی نبی آئے وہ کیا ہوتے ہیں؟ بشر. ان کو بھی پتہ ہے بنی اسرائیل میں سارے نبی آئے، ان کو پتہ ہے ہمارے خاندان سے تھے. تو نبی سارے کے سارے بشر ہوتے ہیں، کوئی بھی نبی ایسا نہیں تھا کہ وہ فرشتہ ہو. تو ایک تو یہاں پر اس بات کی وضاحت کی. کفار کہتے ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا نبی ہے کھانا کھاتا ہے بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، یہ کیسا نبی ہے؟ یہ سورۃ الفرقان میں ما لہذا الرسول، کیا ہے اس رسول کو، یأکل الطعام کھانا کھاتا ہے، ویمشی فی الاسواق اور بازاروں میں چلتا پھرتا. انہوں کا نظریہ یہ تھا مشرکوں کا کہ نبی نہ بازار جاتا ہے، نہ اس کو کھانے شانے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کچھ خریدنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو ان کے نظریے کا اللہ تعالی نے کیا کیا؟ رد کیا کہ نبی کو کھانے کی ضرورت ہے. وہ خدا نہیں ہے کہ وہ کھانا نہ کھائے، یا فرشتہ نہیں ہے. نبی سارے انسان، اور اس آیت میں بتایا وَمَا جَعَلْنَاكُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، ہم نے کسی نبی کے ایسا جسم نہیں بنایا کہ وہ کھانا نہ کھاتا ہو. معلوم سارے نبی کھانا کھاتے تھے. تو کھانا کھانے والا فرشتہ ہوتا ہے یا بشر ہوتا ہے؟ جب انسان ہے سارے کے سارے آدمی بھی ہیں. سارے انبیاء کس کی اولاد ہے؟ آدم علیہ السلام کی. جو ضرورتیں آدم علیہ السلام کو تھیں ان کی اولاد کو بھی آئیں گے نہیں؟ آدم علیہ السلام کھانا کھاتے تھے، پانی پیتے تھے، گرمی سردی لگتی تھی، بھوک لگتی تھی، پیاس لگتی تھی. تو انسان کی یہ ہیں، وہ کھانا بھی کھاتا ہے، پانی بھی پیتا ہے، گرمی سردی بھی لگتی ہے، بھوک پیاس بھی لگتی ہے، بیمار بھی ہوتا ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ عام لوگ آرام بھی کھا جاتے ہیں، لیکن نبی کبھی آرام نہیں کھاتا، وہ حلال ہی کھاتا ہے. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے رسولو پاکیزہ کھانا کھاؤ، پاکیزہ کھانا کھاؤ. وَعَمَلُوا صَالِحًا، وَعَمَلُوا صَالِحًا، اور نیک اعمال کرو. وَعَمَلُوا صَالِحًا، نیک کام کرو. خندق کے موقع پر
صحابہ اکرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ بھوک لگی ہوئی ہے، پیٹ پر پتھر باندھے پڑے تاکہ اینتڑیاں جھکے نہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ایک پتھر باندھا، میں نے 2 پتھر باندھے۔ امام ترمذی نے ایک روایت نقل کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے، آگے تو بکر صدیق ملے، سلام کے بعد فرمایا ابو بکر کیسے باہر آئے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، پہلے تو انہوں نے بات نہ بتائی کہ آپ کو تکلیف ہوگی، اصل میں بھوک کی وجہ سے باہر آئے تھے نا، بہرحال باتیں کرنے لگ گئے۔ پھر حضرت عمر بھی آ گئے، سلام کیا، فرمایا عمر کیسے آئے ہو؟ حضرت عمر تو آپ کو پتہ ہے کہ نہیں یا رسول اللہ بھوک لگی ہوئی ہے، بھوک نے ستایا، کچھ نہیں کھایا، کچھ نہیں ملا، اس لیے باہر نکل آیا۔ کچھ کھانے کو ہے؟ فرمایا کچھ بھی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بھی بھوک نے گھر سے نکالا۔ اب حضرت بکر نے بھی کہا حضرت میرا بھی یہی حال ہے، بھوک کی وجہ سے گھر سے باہر نکلا۔ تو یہ تینوں حضرات ایک صحابی حضرت ابو الہیثم انصاری، ان کے گھر گئے، ان کے بیوی بچے گھر پر تھے، خود پانی لینے گئے تھے، انہوں نے بٹھایا، بڑی خوشی کے اظہار کیا کہ اللہ کے نبی اور رسول اللہ کے دونوں صحابہ تشریف لائے۔ تو وہ جب تشریف لائے، پانی لے کر آئے، کھجور کے گچھے لا کر آپ کے سامنے رکھے، بکری ذبح کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بکری ذبح کرنے لگے، پہلے تو انہوں نے کیا چھری پکڑی، بکری کو تیار ہوئی ذبح کرنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دودھ والی بکری ذبح نہ کرنا، دودھ والی بکری ذبح نہ کرنا۔ بہرحال انہوں نے ایک بکری ذبح کر کے پکا کر سامنے رکھی، جب سب نے خوب سیر ہو کر کھایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو آپ نے بکری کھائی ہے، ٹھنڈا پانی پیا ہے، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، سوال ہوگا۔ تو معلوم ہو پیغمبر کھاتے پیتے تھے، بھوک ان کو لگتی تھی۔ وما کانوا خالدین، ہمیشہ دنیا میں رہنے والے بھی دنیا سے جانے والے، تیسرا عرصہ ہم آسمان پہ زندہ ہیں، وہ آئیں گے لیکن دنیا سے وہ بھی جائیں گے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف اللہ کی ذات باقی بچے گی، باقی ہمیشہ رہنے کے لیے کوئی بھی نہیں آیا، کوئی بھی ہمیشہ نہیں رہتا، سب جائیں گے۔ تو بہرحال ان آیات میں مسئلہ بشریت بتایا کہ جتنے بھی انبیاء آئے وہ مرد تھے، اور وہ سارے کے سارے کیا تھے؟ انسان تھے۔ تو ہم نے رسولوں کو ایسا جسم نہیں دیا کہ وہ نہ کھانے والے، گزشتہ رسول بھی کھاتے پیتے تھے، ان پر بھی کفار نے اعتراض کیا تھا کہ یہ کیسا رسول ہے کھاتا پیتا ہے۔ فرمایا کسی بشر کو دنیا میں دوام نہیں ہے، سب جائیں گے۔ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افإن مت فهم الخالدون، جتنے بھی بشر آئے کسی کو ہمیشگی نہیں، کسی کو اس دنیا میں ہمیشگی نہیں، سب نے دنیا سے جانا ہے، ایک اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ تو انبیاء اگرچہ بشر تھے، ظاہری اور جسمانی اعتبار سے، مادے کے اعتبار سے جنس ان کی بشر ہے، لیکن روحانی اعتبار سے، باطنی اعتبار سے فرشتوں سے بھی افضل تھے، فرشتوں سے بھی افضل تھے۔ پر اہل ایمان اور اہل کفر کے درمیان مقابلے بھی ہوتے رہے، ابتداء میں کفار کمزور مسلمانوں پر غالب رہے، لیکن فرمایا ہم نے کفار پہ مسلمانوں کو غلبہ دیا، فتح اور نصرت کا جو ہم نے وعدہ کیا تھا وہ ہم نے سچ کر دکھایا، اہل ایمان کو ہم نے نجات دی، ان کے دشمنوں کو ہلاک کیا، دشمنوں کے لیے دنیا میں بھی ناکامی اور آخرت میں بھی ناکامی اور سخت ترین سزا کا سامنا کرنا بھی ان کو پڑے گا۔ یہ نہیں کہ بس دنیا میں سزا ہوگی وہاں بچ جائیں گے، نہیں نہیں، ہمیشہ سزا میں ہوں گے، ہمیشہ کے لیے ان کو سزا ہوگی۔ باقی اللہ تعالیٰ بتانا ہی چاہتے ہیں مکہ والوں، جس طرح پہلے لوگوں پر عذاب آئے، پہلے کفار کو ہلاک کیا، نشان عبرت بنا کر چھوڑا، مکہ والوں باز آ جاؤ، ہوشیار رہو،
ورنہ ہم نے اپنے نبی اور نبی کے صحابہ سے وعدہ کیا ہوا ہے فتح نصرت تمہیں ملے گی، کہیں تم لوگ بھی رگڑے نہ جاؤ، سیدھے ہو جاؤ، باز آ جاؤ۔ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا، بے شک ہم مدد کس کی کرتے ہیں؟ اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے۔ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ، اور اسراف کرنے والوں کو، آگ سے بڑھنے والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ پہلی قوموں میں پیغمبر آئے، کتابیں نازل ہوئیں، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا، البتہ تحقیق ہم نے نازل کیا آپ کی طرف کتاب، فِيهِ ذِكْرُكُمْ، جس میں تمہارے لیے نصیحت ہے۔ کیوں نہیں نصیحت پکڑتے؟ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے اس ذکر کو، اس نصیحت کو، اس قرآن کو نازل کیا اور اس کی حفاظت بھی ہم ہی کرتے ہیں۔ تو لہذا اس قرآن کی بات مانو، اس پر عمل کرو، کیوں دائیں بائیں جاتے ہو؟ پڑھو اس کو، سیکھو، سمجھو۔ یہ قرآن اس لیے نہیں آیا کہ بس کوئی معاملہ ہو تو سر پہ رکھو اور قسمیں اٹھاؤ، نہیں، اس کو پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہے، یہ مقصد ہے قرآن کے آنے کا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے قریش کو ایک خاص نعمت کی طرف توجہ دلائی اور آگاہ کیا، فرمایا ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب اتاری جس میں نصیحت ہے، یاد دہانی ہے، جس میں دین اور دنیا کی فلاح ہے، اس میں تمہارے لیے بزرگی ہے، تمہاری زبان میں اللہ نے اس کتاب کو نازل کیا، یہ ہے خاص نعمت، کتاب بھی آخری اور نعمت بھی ایسی کہ جو تمہاری زبان ہے وہی اس کی زبان ہے، کیوں نہیں مانتے؟ پھر بھی تم نے انکار کیا، تم نے قدر نہ کی، تمہیں چاہیے تھا سب سے زیادہ شکر تم ادا کرتے کہ اللہ نے تمہاری زبان میں یہ کتاب بھیجی، لہذا شکر کرو تو مزید نعمتیں اللہ دیں گے۔ اس کتاب ہدایت کو سر آنکھوں سے لگاؤ اور اس کے احکامات پر عمل کرو، اس کے منہیات سے بچو اور اپنے عقائد باطلہ سے توبہ کرو، ظلم چھوڑ دو، ظلم اور اسراف اور حد سے تجاوز کرنا یہ عذاب خدا بندی کو دعوت دینے کے مترادف ہے، باز آ جاؤ۔ کئی بستیوں والے تھے جو ظلم کرتے تھے، عام نے ان بستیوں کو توڑ پھوڑ کے چورا چورا کر دیا، پیس دیا ان کو، جیسے چکی کے اندر دانا پیس دیا جاتا ہے ایسے پیس دیا، ان کو ہلاک کر دیا۔ ان کے بعد دوسری قوموں کا بات کیا، اگر تم باز نہ آئے یہی حالت تمہاری کر دی جائے گی۔ جب ان ظالموں نے ہمارے عذاب کو آتا دیکھا، جانوروں کی طرح بھاگنے لگے، پہلے تو اس کا مذاق اڑاتے تھے، کون سا عذاب، کیسا عذاب، کہاں سے آئے گا، لاؤ، لاتے کیوں نہیں، تاخیر کیوں ہو رہی ہے، دیر کیوں کر رہے ہو، وعدے کر رہے ہو، لاتے کیوں نہیں۔ جب عذاب آئے یوں بھاگتے تھے جیسے جانور بھاگتے، پہلے نبیوں کا مذاق اڑاتے تھے، انبیاء کے اصحاب کا مذاق اڑاتے، ان پر آوازیں کستے، یہ غریب، ان کو، یہ بھوکے پیاسے، یہ فقیر، ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، دانے دانے کو ترستے ہیں اور کہتے یوں یوں ہیں، یہ باتیں کرتے ہیں۔ بھاگتے کیا ہو؟ بھاگ رہے ہو کہ شاید عذاب سے بچ جاؤ، لیکن اللہ تعالیٰ کی زمین سے کہاں جاؤ گے؟ اس زمین سے نکل کر کہاں جا سکتے ہو؟ کیا خدا تعالیٰ کے عذاب سے کوئی بھاگ سکتا ہے؟ جب بھاگنے لگے تو بطور مذاق نے کہا بھاگو نہیں، اسی عیش اور عشرت کی طرف واپس لوٹو جس میں تم مست تھے، تمہاری دکانیں، تمہاری فیکٹریاں، تمہارا مال، تمہارے جانور، تمہاری دولت، تمہارے گھر، تمہارے خادم غلام، واپس آؤ ان میں، کدھر بھاگ کے جا رہے ہو؟ لوٹو واپس، شاید تمہیں تمہارا حال پوچھا جائے۔ کیا مطلب؟ جس طرح پہلے تمہارے خادم آ کر پوچھتے کوئی چیز ضرورت ہو تو بتائیے، کیا لانے، کیا کھائیں گے، کیا خدمت کروں، سر دبانے پاؤں دبانے، بتائیے کیا خدمت کروں، تو لوٹ آؤ اپنے گھروں میں، شاید تمہارے خادم دوبارہ تمہاری خدمت کا پوچھے۔ یا جیسے تم بڑے چودھری بنے بیٹھے تھے، لوگ آتے تھے تمہارے پاس بیٹھتے مشورے لیتے، واپس آ جاؤ شاید پھر تم سے لوگ مشورے لیں۔ یہ پوچھنے والے فرشتے تھے، دوبارہ واپس آ جاؤ، کدھر جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، آواز لگانے والے اللہ کے فرشتے۔ پھر جب فرشتوں نے کہا مت بھاگو تو اس وقت ظالم کہنے لگے ہائے ہماری ہلاکت، ہماری کم بختی، بے شک ہم ظالم تھے، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، ہم قصور والے تھے، ہم نے نبیوں کی بات نہ مانی، اگر ہم نے نبیوں کی بات کو مانا ہوتا، نبیوں سے لڑائیاں نہ کی ہوتی، نبیوں کو قتل نہ کیا ہوتا، نبیوں کو تکلیفیں نہ پہنچائی ہوتی، آج ہمارے اوپر یہ عذاب نہ آتا۔ جب عذاب خدا بندی کو دیکھیں گے
اب فکر ہوئی، لیکن اب یہ فکر اور ندامت اس کا کوئی فائدہ نہیں. تاریخ نکل جانے کے بعد مقدمے کی سماعت نہیں ہوا کرتی. تاریخ نکل گئی، یا ویلنا انا کنا ظالمین کا نعرہ لگائیں گے، شاید بچت ہو جائے، نجات مل جائے، لیکن نہیں، مسلسل ان کی یہ آواز رہے گی. لیکن ہم نے ان کو جڑ سے کٹے ہوئے گھاس اور کھیتی کی طرح اور بجھے ہوئے اور مرجائے ہوئے چھوڑ دیا. سب کے سب مر گئے اور ٹھنڈے ہو گئے، کوئی حال پوچھنے والا بھی نہیں، کوئی ایک بھی نہیں بچا جو ان پر رونے والا ہو. ان کی آتش ظلم خاموش ہو گئی، شعلہ حیات بجھ گیا، ایک بھی نہیں بچا، کوئی بچہ بھی نہ بچا. اللہ کی پکڑ سے کہاں بھاگ سکتے ہو؟ اسی کے لیے اس کی پکڑ آ جاتی ہے، موقع نہیں دیا جاتا. یہ جو فرمایا نا فلما حسوا بأسنا اذا هم منها يركضون، اچانک ان بستیوں سے بھاگنے لگے. جس طرح آج کل اللہ معاف فرمائے زلزلہ آ جائے کیسے بھاگنا پڑتا ہے، جوتوں کے بغیر لوگ بھاگ کھڑے ہوتے ہیں. مکان نہ گر جائے، دکان نہ گر جائے تو یہ زلزلہ دیکھ کر تھوڑا سا ہلا کر اللہ تنبیہ کرتے ہیں، باز کیوں نہیں آتے؟ غیرت کیوں نہیں آتی تمہیں؟ ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ زلزلوں کا بکثرت آنا یا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. اللہ تعالیٰ تنبیہ کر رہے ہیں. فرمایا ہم نے ان کو سخت عذاب میں مبتلا کیا، کچھ بھی باقی نہ بچا. تو آج کے سبق سے ہمیں یہ سبق ملا، غفلت سے نکلنا ہوگا. ابھی اپنی آج کو درست کرنا ہوگا اور اپنے کل کو آج سے بہتر کرنا ہوگا. تو ہم نے اپنی اصلاح کب کرنی ہے، آج یا کل؟ کل دیکھا کسی نے؟ آج. اور اصلاح کی ابتدا کس سے ہوگی؟ اپنی ذات سے. جو یہ کہتا ہے کہ میں کل سے ٹھیک ہو جاؤں گا، بڑے لوگ ایسے دیکھیں، لیکن ٹھیک کوئی بھی، میں آج سے اپنے آپ کو ٹھیک کروں، وہ ٹھیک ہو گیا بس. ایک نمبر 2، خود اگر کسی بات کا علم نہ ہو تو پوچھ کر چلنا ہے، پوچھ کر چلیے، مرضیاں نہ کیجیے. علامہ شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے 60 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، 50-60 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، فتاوی لکھتا ہوں، تفسیر پہ کام کرتا ہوں، لکھتا ہوں، فقہ پہ کئی کتابیں فقہ پہ لکھی، لیکن بعض اوقات کوئی صورت نماز میں ایسی پیش آ جاتی ہے سمجھ نہیں آتی کیا کیا جائے، سجدہ سہو ہوگا یا نہیں ہوگا. لیکن لوگوں پر بڑا حیران ہوں، آتے ہیں، پڑھتے ہیں، جاتے ہیں، پوچھتے بھی ہزاروں کی تعداد میں صرف نماز کے مسائل ہیں. اس لیے پوچھ کے چلیے. اور دوسری بات معلوم ہوئی کہ انبیاء سارے بشر ہوتے ہیں، ان کا بازار جانا ضرورت کے لیے ثابت ہے. تو ضرورت کے لیے بازار جانا معلوم ہوا جائز ہے، ضرورت کے لیے بازار جا سکتے ہیں ضرورت کی حد تک، احتیاط کے تقاضوں پر عمل کرتے ہوئے. اس طرح علماء کو بھی جانا چاہیے، تاجروں کے حال احوال معلوم کرنے چاہیے، تجارت کیسے کرتے ہیں. سودی کاروبار تو نہیں ہے، کاروبار کی جو ناجائز صورتیں ان کے مطابق تو کاروبار نہیں کرتے. اس لیے کہ جو تجارت کے مسائل ہیں یہ سیکھ کر تجارت کرنا ضروری ہے. آج تاجروں کو مسائل آتے نہیں، تجارت کے تو مسائل ہی بڑے مشکل ہیں. آج کل دارالفتاؤں میں سب سے زیادہ مسائل ہی تجارت کے آتے ہیں، اتنے مشکل ترین مسائل ہوتے ہیں کاروبار کے، بے شرح کے، اس لیے ان کا سیکھنا ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار جا کر تاجروں کا حال احوال معلوم کرتے تھے، کیسے بیچتے ہیں، کیا کرتے ہیں. وہ ایک بندہ جو غلہ ڈال کے بیٹھا ہوا تھا، بیچ رہا تھا، آپ نے اس میں ہاتھ ڈالا، اندر سے گھیلا، تو اس سے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہ لگا جی بارش ہو گئی تھی. فرمایا گھیلے کو الگ اور خشک کو الگ کیوں نہیں لگایا؟ گھیلا نیچے چھپا دیا، خشک اوپر لگا دیا. تو معلوم علماء کو یہ کام کرنا چاہیے.
ایک صاحب تول رہے تھے، غلام تھے یہ، کسی کے دکان پہ کام کرتے تھے، تو ان سے اللہ کے نبی نے فرمایا جب بھی تولو تو جھکتا ہوا تولو۔ یہ مسائل، یہ باتیں ہمیں کیا بتاتی ہیں کہ لوگوں کو، تاجروں کو بھی دین سے واقفیت حاصل ہو اور ان کو روشناس کرایا جائے کہ یہ مسئلہ سیکھو، یہ سیکھو، یوں یوں کرنا ہے، یوں یوں کرنا ہے۔ آج بازار میں ریڑھی والوں کو دیکھا ہوگا آپ نے، دکان والے سے کوئی چیز لے کے دیکھیے، چاہے وہ سبزی والا ہے چاہے وہ پھل والا ہے، اللہ ماشاء اللہ بعض اچھے بھی ہیں، صاف ستھری چیز رکھتے ہیں، صاف ستھری چیز بیچتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن بعض گٹیا چیز لا کر ایک پیٹی اچھی لے آتے ہیں، وہ آگے لگا دیتے ہیں، باقی گٹیا پیچھے لگا کے ڈالتے اور بیچتے، سامنے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، جیسے گلے والے نے اوپر خشک ڈال کے نیچے گیلی تاکہ وزن زیادہ ہو جائے، یہی کام کیا جا رہا ہے۔ گوشت کے اندر پانی ملایا جاتا ہے، مرچوں میں مٹی ملائی جاتی ہے، کون سی چیز ہے جس میں ملاوٹ نہیں ہوتی؟ اس لیے یہ چیزیں لوگوں کو بتانا، روشناس کرانا ضروری ہے۔ پھل والے کہتے ہیں نا سارا ایک جیسا والا، ایک جیسے میں خود ڈالوں گا، گاہک کہے کہ میں ڈالوں گا، کہتے نہیں میں خود ڈالتا ہوں، سارا ایک ہی جیسے، تو سارا ایک ہی جیسے تو بیچارہ گاہک ڈالے گا تو کہیں اور سے لے آئے گا، سارا ایک جیسا ڈالنے دو اسے، تو معلوم ہے یہ بات ہی دھوکے پر مبنی کہ سارا ایک جیسا۔ اگر سارا ایک جیسا ہوتا تو آپ خود ڈالنے پر اعتراض نہ کرتے، خود ڈالنے دیتے۔ سمجھ آ گئی بات؟ اور ایک بات کی معلوم ہے، جب عالم آخرت منکشف ہو جاتا ہے پھر توبہ قبول نہیں ہوتی، لہذا ابھی سے توبہ کیجئے، ابھی معافی مانگیے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ چلیں بس۔